بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس کہ عمران خان پی ٹی آئی کو ختم کر دیں گے یا بین کر دیں گے؟ آج علیمہ خان صاحبہ اور عظمیٰ خانم کے جو بیانات ہیں اس سے تو ایسے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اب خان کے ساتھ نہیں کھڑی۔ اور دوسری خبر، ایک حکیم نے شادی کر لی، مصیبت صحافیوں کو پڑ گئی، پوری قوم حکیم کے پیچھے پڑ گئی، اور حکیم صاحب اپنی زوجہ کو سوشل میڈیا پر ایسے سیل آؤٹ کر رہے ہیں، انتہائی معذرت کے ساتھ ایسے دکھا رہے ہیں جیسے زندگی میں کبھی کسی نے شادی نہیں کی۔ اس پر بھی بات کریں گے۔ اور تیسرا ٹاپک، 1000 پر کال کرنے سے پہلے یا 1000 پر کال کرنے کے بعد مریم کو بتاؤ کیا آپ کو واقعی 10,000 روپے آتا ہے؟ آج آپ کے سامنے ہم کال کریں گے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیا علیمہ خان صاحبہ کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا؟ جب میں یہ کہتا تھا کہ پی ٹی آئی لنڈے کا مال ہے، چاہے ان کے پولیٹیکل لیڈرز ہوں یا ان کے وکلا لیڈرز ہوں، تو بہت سارے دوست کہتے تھے تمہارا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا۔ علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا آپ سنیں۔ کدھر ہمارے سینئر باقی عمران خان کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں، حامد خان کدھر ہے، کھوسا صاحب کدھر ہے، علی ظفر کدھر ہے، اور گوہر صاحب۔ ایسا ہی بیان ڈاکٹر عظمیٰ خانم نے بھی دیا ہے کہ یہ جتنے وکیل ہیں، حامد خان صاحب ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں، علی ظفر ہیں، علی بخاری ہیں، علی محمد خان ہیں، ایون کہ انہوں نے مروت کرتے ہوئے سلمان اکرم راجہ اور وہ پنجوتا صاحب کا نام نہیں لیا۔ اوورآل پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ اس وقت کمپرومائزڈ ہے، کننگ ہے، چلاک ہے، ایکسٹرا جینیس ہے، بلکہ ایول جینیس ہے، مگر یہ سب کمپرومائزڈ ہیں، سب خان کو بیچ رہے ہیں۔ عظمیٰ خان جو خان صاحب کی بہن ہے، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ میں انتہائی تکلیف میں ہوں، میں جیل کاٹ رہا ہوں، لیکن نہ میرے پولیٹیکل پارٹی کے سربراہان میرے ساتھ کھڑے ہیں، نہ میرے وکلا کھڑے ہیں جنہیں میں نے آگے کیا تھا کہ کم از کم یہ جب فور فرنٹ پہ آئیں گے انہیں گرفتار نہیں کیا جائے گا، یہ میرے کیسز لڑیں گے، لیکن وہ سب کمپرومائزڈ ہیں۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی عمران خان ہے، عمران خان اکیلا پی ٹی آئی ہے، عمران خان اکیلا لیڈر ہے، اسے چاہیے پوری کی پوری پی ٹی آئی پہ بین کر دے۔ حکومت نے کیا بین لگانا ہے، الیکشن کمیشن نے کیا بین لگانا ہے؟ یقین کریں وہ مزید پاپولر ہو جائے گا۔ اگر زندگی کے اتنے بڑے وہ سٹنٹ کھیل چکا ہوا ہے، اس حد تک آگے چلا گیا ہوا ہے، تو عمران خان کو چاہیے پوری کی پوری پی ٹی آئی پہ ایسا بین لگائے جیسا میرا خیال ہے لگانے کا حق ہو، مکمل طور پہ انہیں بین کر دے۔ یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ نہ کے پی میں ڈیلیورنس کر سکے ہیں۔ جو بھی میرے بھائی کے پی سے میرا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ روزے کی حالت میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کے پی میں گورننس ہے، علی مین گنڈا پور گروپ اور ہے وہ، اور یہ جو ہے سہیل آفریدی گروپ اور ہے، وہاں پر بھی اقتدار کی چپلش ہے۔ سہیل آفریدی کو خطرہ ہوا کہ میرا اقتدار چھیننے لگا، وہی سہیل آفریدی جو رہائی فورس بنا رہا تھا اب وہ کہہ رہا ہے میں عید کے بعد دمادم مسکل اندر کر دوں گا۔ یہ مکمل طور پہ کمپرومائزڈ ہیں، چاہے پنجاب کی لیڈرشپ ہو، کے پی کی ہو، ان کے سینیٹرز ہوں، سندھ سے ہو، بلوچستان سے ہو، کشمیر سے ہو، گلگت بلتستان سے ہو، یہ خان کو باہر نہیں لا سکتے۔ واحد حل، خان اگر چاہتا ہے کہ لوگ خان کو مزید اس کا قد ماؤنٹ ایوریسٹ سے بھی اوپر چلے جائے، وہ پی ٹی آئی پہ پابندی لگا دے، ان لوگوں کو کہ مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، کر تو یہ کچھ نہیں رہے تو ان پہ پابندی لگ جائے، زیادہ بہتر نہیں؟ اب خان کی بہنیں آپ دیکھیں موڈل لیس، انہوں نے پوری پی ٹی آئی پر عدم اعتماد کا اظہار کرتی ہے، سب پر۔ عمران خان صاحب کے پاس واحد راستہ یہی ہے کہ اگر وہ عوامی سپورٹ مزید اپنی تگڑی کرنا چاہتے ہیں، پی ٹی آئی کو مکمل طور پہ بین کر دیں، باہر پیغام بھجوا دیں کہ میرا موجودہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہیں کریں گے تب بھی خان نے اس اپنی کیپیسٹی پہ آج سال کو، 5 سال کو، 10 سال کو، جب بھی ان کا اور سسٹم کے درمیان کوئی کنسنسس ہوا تب بھی وہ تبھی باہر آئے گا، یہ باہر نہیں لا سکتے۔ یہ صرف خان کو بیچ رہے ہیں اور بیچی جا رہے ہیں۔ میں آج آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ لیڈرشپ کبھی نہ چاہے گی خان باہر آئے، نہ ان کے ہوتے ہوئے خان باہر آئے گا۔ اور ویئرس جو ہمارا اگلا ٹاپک ہے وہ ہے مریم کو بتاؤ کیا 1000 پہ کال کرنے سے کوئی رسپانس آتا ہے؟ آج 7واں روزہ ہے، رمضان المبارک کا 7واں دن ہے، 7واں روزہ ہے۔ میں مختلف فونز لے کر آیا ہوں تاکہ میں بھی یہ ٹرائی کر سکوں کہ 1000 پہ کال کرنے سے وہاں سے آپ کو کیا رسپانس آتا ہے، کیا 10,000 روپیہ جو رمضان نگہبان پیکج ہے اس کا کوئی آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ دیکھیں 1000 پہ کال میں لا دی اور یہ سپیکر آن ہے۔ اب بس جو بھی مجھے پھر دوبارہ کر لیتے ہیں۔
1000 पे कॉल मिलाई। एक, अब ये मैं अपने फ़ोन नंबर से मैं भी 1000 पे कॉल मिला रहा हूँ। ये देखें ज़रा, 1000। ठीक है जी। ये अगर किसी को शक है कि मेरे पैकेज नहीं है तो मैं PTCL है मेरे, क्योंकि लैंडलाइन भी नहीं आ रही, तो ये बड़ी मुश्किलों से मैं अपने मोबाइल डाटे से जो है ना वो ये चलाऊंगा। ये मैं PTCL के दफ्तर पे कॉल कर लेता हूँ ताकि आपको पता लगे मेरे पास पैकेज है। यहाँ बेल बज गई, अल्लाह खैर रखे। ये भी नहीं उठाएंगे ये भी नहीं, क्योंकि 4-5 दिनों से यहाँ सिस्टम भी जो है ना PTCL का वो भी इस वक्त अपनी पीक पर है अवाम को सर्विसेज देने में। ये नहीं उठा रहे। अच्छा, अब ये तीसरा फ़ोन दिखाएं। ठीक है, मैं माइक के आगे रख कर ये अब फिर दोबारा 1000 पे कॉल मिलाता हूँ। ये 1000 आ गया जी, गौर से देख लें। अब ये मैं कॉल मिला रहा हूँ। यार मैं देख लिया, दोबारा कॉल मिला रहा हूँ 1000 पे। यार देख रहे हैं, ये चौथा फ़ोन है जी। ये चौथा मैं फ़ोन लिया 1000। आप देख रहे हैं, कॉल ही कट गई। ये आपका टाइम लेने का मकसद ये है कि मैं ये नहीं कहता कि CM ने कोई गलत इनिशिएटिव लिया है या CM जो है उसको आवाम को 10,000 रुपये नहीं देने चाहिए। 42 लाख घराने हैं, 42 लाख घरानों को कहा जा रहा है 10,000 दिए जाएंगे, लेकिन डिलीवरी नहीं है। डिलीवरी सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर मैं कह सकता हूँ डिसफंक्शनल है। अगर कुछ दोस्तों को मिल गए हैं तो ठीक है, लेकिन ओवरऑल आप लोग अपने फ़ोन से 1000 मिलाते जाएं। आप मुझे बताएं, क्या 1000 पे कॉल करने से आपको फ़ायदा हो रहा है? क्या आपको 10,000 रुपये मिल रहे हैं? आप अगर उस डिज़र्विंग कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आप ज़रूर कॉल मिलाएं। लेकिन मसला ये है, जब इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट CM ला रही है तो कॉल क्यों नहीं मिल रही? असल इशू ये है, किसके पास जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कुछ नहीं बताया जा रहा। और आज 7वां रमज़ान है, क्या ईद के बाद ही 10,000 रुपये आएंगे? तो ये एक चैलेंज है पंजाब हुकूमत के लिए कि तशहीर की जा रही है रमज़ान निगहबान पैकेज। अब घर घर की दहलीज पर आपको धक्के नहीं पड़ेंगे, लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, माँ बहन बेटी को घर में मिलेंगे। रमज़ान के लिए रोज़े रखें, अल्लाह की इबादत करें, पंजाब हुकूमत को दुआएं दें, पाकिस्तान के लिए दुआ करें। भाई बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस मीन्स के ज़रिए, जिस टेलीफोनिक कनेक्शन के ज़रिए ये दिए जा रहे हैं वो इस वक्त डिसफंक्शनल है, या उस तक आम आदमी बार बार ट्राई करता है, वहाँ टू 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 की आवाज़ आती है। अगर किसी की वहाँ बात हो जाती है तो भाई फिर वो बताए कि किस तरीके से हो रही है, आम सारिफ की बात नहीं हो रही। ये मेरा मैसेज था। और व्यर्स, कोई गुज़िश्ता 24 घंटे से एक हकीम बड़ा वायरल है, मैं इनकी तस्वीर आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इनका नाम शायद गालिबन हकीम अख्तर है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। असल सब्जेक्ट ये है कि ये हकीम कहता है जी मैंने शादी कर ली, इनकी जोजा कहती है मैंने शादी कर ली। ओ भाई, कोई कैंसर का इलाज निकाल लिया है, कोई एड्स का इलाज निकाल लिया है, कोई तुमने दुनिया में ईरान अमेरिका को आमने सामने बैठाकर उनका मसला हल कर लिया है, कोई दुनिया में अमन ले आए हो, कोई रशिया और यूक्रेन की जंग ख़त्म कर दी है, कोई पाकिस्तान से करप्शन ख़त्म कर दी है। ऐसा क्या कर दिया कि आपने पूरे पाकिस्तान में, क्या दुनिया में कल्याण डाला हुआ है? मैंने शादी कर ली, मैंने शादी कर ली। ऊपर से सहाफ़ी जा रहे हैं उनको कहने हकीम ने शादी कर ली, हकीम ने शादी कर ली। वो भाई करोड़ों अरबों शादियाँ हुई हैं, ख़त्म हो गए। असल बात ये है कि आपको, मैं देखे मैं किसी की ज़ात पे नहीं आता, अब मैं जनरल बात करने लगूँ। जो शख्स अपनी माँ बहन बेटी को, अपनी बीवी को सोशल मीडिया पर ला कर उसकी प्रोजेक्शन करता है, उससे ज़्यादा बदकिस्मत आदमी कोई नहीं है, उससे ज़्यादा काबिल तर्स इंसान कोई नहीं है। वो ही नीड्स सिंपथीज। मैं सिर्फ ये कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो काबिल तर्स है, उस पर तरस खाएं।
کہ اس کے اندر کتنی فرسٹریشن ہے کہ وہ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی کو سوشل میڈیا پہ لا کے کہہ رہے دیکھو. اور میاں بیوی کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے. وہ کوئی اپنا لباس بھی پبلک کرتا ہے؟ کوئی اپنا لباس پبلک کرتا ہے؟ اور وہ ایک گانا گا رہی تھی، میری نظر سے کلپ گزرا، دل دیاں گلاں کران گے بہ بہ کے نال، اور میں حیران ہوں. تو آپ نے داڑھی رکھی ہے، چٹے آپ کے بال، سفید بال آپ کے ہیں، پیچھے آپ سر پہ ٹوپی پہنی ہوئی ہے. وہ اللہ جب سفید بالوں والوں کی حیا کرتا ہے، آپ اپنی حیا خود نہیں کر رہے. یہ کیسے ہم کس معیار پہ جا چکے ہیں، کس حد تک ہم گر چکے ہیں کہ اپنی بیوی کو آپ پبلک کر رہے ہیں، اس کو دنیا کے سامنے لا رہے ہیں. اور عوام اس حد تک وہ کہتے ہیں دیکھیں ویئرس، اگر آپ کسی گندے نالے کے سامنے رہیں نا، ہفتے 10 دنوں میں آپ کا ناک مر جائے گا، پھر بدبو نہیں لگے گی. میں حیران ہوں، لوگ کہہ رہے ہیں جی حکیم صاحب نے شادی کر لی، حکیم صاحب نے شادی کر لی. اور رمضان ہے، اور رمضان میں تو کم از کم شیاطین والے کام نہ کرو. شادی کو نہیں میں کہہ رہا، جو حرکتیں ہو رہی ہیں شادی کے بعد، جس طرح اس کی تشہیر کی جا رہی ہے، وہ انسانوں والے نہیں، وہ شیطانوں والے کام ہے. شادی تو بڑا نیک عمل ہے. میں آج آپ کو ایک بات بتاؤں ویورس، مجھے جتنا ان سو کالڈ حکیموں نے، ڈاکٹرز نے، صحافیوں نے اور سو کالڈ علماء نے مایوس کیا نا اس رمضان کے دوران، یقین کریں میں کبھی اتنا مایوس نہیں ہوا. تو اب تو بھائی جان اب گیم اوور ہو چکی ہے. اب تو اپنے کپڑے بچا کر چلنے کا ٹائم ہے. وہ ایک فضا علی اینکر ہے، اس نے جو کلیان ڈالا، توبہ میری توبہ، وہ ساتھ وہ نفسیاتی ڈاکٹر بٹھایا ہوا تھا، جو اس کا ٹھٹا لگا. میں حیران اس نفسیاتی ڈاکٹر پہ کہ اس میں شرم نہیں ہے، وہ شو چھوڑ کے نہیں گیا. یہ تعلیم، یہ علم، یہ نالج، یہ بڑی بڑی جو ہم نے ابداریاں رکھ لی، ٹوپی پہن لی، ماڈرن بن گئے، ویسٹرنائزیشن کی لک آ گئی، یا اسلامک ٹچ جو ہم دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اب ذاتی تشہیر ہے. اللہ والے بہت نایاب ہو چکے ہیں. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. اب گیم جو ہے نا، گیم کہیں اور طرف چلی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.